کیا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے؟ اس شخص نے کہا جی بڑا ہے۔ خلیفہ نے پوچھا کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا جی بڑا ہے۔ پوچھا کیا تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا جی بڑا ہے۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی ٹرو وائس چینل۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو آج کی کہانی کا نام ہے بھیانک قبریں۔ تو کہانی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ میں سے رمضان کے روزے کون کون رکھ رہا ہے؟ کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھیں۔ تو یہ کہانی خلیفہ عبد الملک سے منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار ایک شخص گھبرایا ہوا میرے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا علی جان، میں بے حد گناہ گار ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لیے معافی بھی ہے یا نہیں۔ خلیفہ نے کہا کیا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے؟ اس شخص نے کہا جی بڑا ہے۔ خلیفہ نے پوچھا کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا جی بڑا ہے۔ پوچھا کیا تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا جی بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا بھائی یقیناً تیرا گناہ اللہ عز و جل کی رحمت سے تو بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر اس کے سینے میں تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے امڑ آیا اور وہ دھارے مار مار کر رونے لگا۔ خلیفہ نے کہا بھائی آخر مجھے پتہ تو چلے کہ تمہارا گناہ ہے کیا؟ اس پر اس نے کہا حضور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بے حد شرمندگی اور ندامت محسوس ہو رہی ہے، تاہم بتا دیتا ہوں شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی داستان سنانی شروع کی۔ کہنے لگا میں ایک کفن چور تھا اور آج رات میں نے 5 قبروں سے عبرت حاصل کی۔ پہلی قبر، کفن چرانے کی غرض سے جب میں نے پہلی قبر کھودی تو مردے کا منہ قبلے کی طرف سے پھرا ہوا تھا۔ میں خوفزدہ ہو کر جو ہی پلٹا کہ ایک غائبی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کوئی کہہ رہا تھا اس مردے سے اس کی عذاب کی وجہ تو دریافت کر لے۔ میں نے گھبرا کر کہا مجھ میں ہمت نہیں، تم ہی بتا دو۔ آواز آئی یہ شخص شرابی اور زانی تھا۔ دوسری قبر کھودی تو ایک اور دل دہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا منہ خنزیر جیسا ہو چکا ہے اور توق اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ غائب سے آواز آئی یہ جھوٹی قسمیں کھاتا اور حرام روزی کماتا تھا۔ تیسری قبر کھودی تو اس میں ایک اور بھیانک منظر تھا۔ مردہ گدی کی طرف سے زبان نکالے ہوئے تھا، مطلب گردن کی پچھلی طرف سے زبان اس کی نکلی ہوئی تھی اور اس کے جسم میں کیلیں ٹھکی ہوئی تھیں۔ غائبی آواز نے بتایا یہ غیبت کرتا، چغلی کھاتا اور لوگوں کی آپس میں لڑائی کرواتا تھا۔ چوتھی قبر کھودی تو میری نگاہوں کے سامنے ایک بے حد سنسنی خیز منظر تھا۔ مردہ آگ کی لپٹوں میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا اور فرشتے اس کو آگ کے گزوں سے مار رہے تھے، یعنی آگ کے ہتھوڑوں سے مار رہے تھے۔ مجھ میں ایک دم دہشت طاری ہو گئی اور میں بھاگ کھڑا ہوا، مگر میری کانوں میں ایک غائبی آواز گونج رہی تھی کہ یہ بد نصیب نماز اور روزہ رمضان میں سستی کیا کرتا تھا۔ میں نے 5ویں قبر کھودی تو اس کی حالت گزشتہ 4 قبروں سے بالکل برعکس تھی۔ قبر حد نظر تک وسیع تھی۔ اندر ایک تخت پر خوبرو نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ غائبی آواز نے بتایا کہ اس شخص نے جوانی میں ہی توبہ کر لی اور نماز اور روزے کا سختی سے پابند ہو گیا۔
حضرت عبداللہ بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کفن چور جس نے توبہ کر لی تھی، اس سے میں نے دریافت کیا کہ کفن چوری کی دور میں اگر تم نے کوئی سنسنی خیز چیز دیکھی ہو تو بتاؤ۔ اس پر اس نے کہا کہ میں ایک بار ایک شخص کی قبر کھودی تو اس کی تمام جسم میں کیلیں ٹھکی ہوئی تھیں۔ ایک بڑی کیل اس کے سر میں جبکہ دوسری بڑی کیل اس کی ٹانگوں کے بیچ میں پیوست تھی۔ ایک اور کفن چور سے دریافت کیا گیا تو اس نے بتایا کہ میں نے ایک بار ایک قبر کھودی تو اس کے اندر ایک کھوپڑی دیکھی جس کے اندر سیسا پگھلا کر بھرا گیا تھا۔ امید ہے کہ آپ نے ان کہانیوں سے عبرت حاصل کی ہوگی اور انشاءاللہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری بھی ہیلپ ہو سکے۔ اگر آپ کوئی کہانی سننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، میں آپ کے لیے وہ کہانی ضرور لے کر آؤں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔